ریاستی وزیر آئی ٹی و صنعت کے ٹی راما راؤ نے تنقید کی کہ مرکز نے کسانوں پر چھری چلائی ہے اور انہیں کھیت مزدور بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ راجندہ سلہ میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ اس موقع پر وہ مرکز پر برہم ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ اور کسان فرزند کے سی آر کی قیادت میں ریاست تلنگانہ میں بڑے پیمانے پر فصلیں اگ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 1,35,000 ایکڑ پر فصلیں کاشت کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2015 سے اب تک تقریباً 50 لاکھ اضافی ایکڑ رقبہ زیر کاشت لایا گیا ہے۔ کے ٹی آر نے کہا کہ یہ صرف ریتو بندھو اور ریتو بیمہ جیسے پروگرامز کے ذریعے ہی ممکن ہوا ہے تاکہ آبپاشی کے شعبے کو مضبوط کیا جا سکے، لیکن مرکزی وزیر پیوش گوئل کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ توہین آمیز انداز میں بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تلنگانہ میں زرعی شعبہ بدل رہا ہے تو دوسری طرف مرکزی حکومت کے فیصلے الجھن پیدا کر رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مرکزی حکومت نے کسانوں پر چھری چلائی اور کسانوں کو کھیت مزدور بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کے ٹی آر نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ مرکز زراعت کو کارپوریٹ کمپنیوں کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز زراعت اور برقی کو کارپوریٹائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے سی آر بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں اور اب وہی بات سچ ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز تمام شعبوں میں کمپنیوں کو فروخت کر رہا ہے اور آخرکار وہ اناج کی خریداری کے معاملے کو بھی خانگیانے کے لیے تلا ہوا ہے۔ انہوں نے برہمی کا اظہار کیا کہ مرکز فصلیں جمع کرنے کے کام سے گریز کر رہا ہے۔ فوڈ سیفٹی ایکٹ کے مطابق اگر مرکز ہر نیٹ خریدنے کا ذمہ دار ہے تو وہ اس سے بھی بچ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مرکز برقی شعبے کی نجی کاری کے مقصد سے آگے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاہ قوانین لانے اور 700 کسانوں کو مارنے کے بعد ملک کے عوام سے معافی مانگنے والے نریندر مودی نے اپنا ارادہ نہیں بدلا۔ کے ٹی آر نے کہا کہ وزیر اعظم زرعی اور برقی شعبے کو غیر مؤثر فیصلوں سے دیوالیہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نریندر مودی کے دور حکومت میں ہندوستان میں نائجیریا سے زیادہ غربت پائی جاتی ہے اور غریب لوگ پائے جاتے ہیں۔